کہ جیسے کسی اسپیشلسٹ سے ملنے سے پہلے آپ کو اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، تو اسی طرح یہ جو اہل مزار ہوتے ہیں ان میں بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اگر کامل حیات کا مزار ہے تو وہاں سے فیض نہیں ہوگا، اگر کامل ممات کا مزار ہے تو وہاں سے فیض ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ یہ جو اہل مزار ہوتے ہیں ان کی مثال جو ہے ایسی ہے کہ جیسے کسی اسپیشلسٹ سے ملنے سے پہلے آپ کو اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، یعنی ایسے واک ان نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ جو اہل مزار ہوتے ہیں ان میں بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اگر کامل حیات کا مزار ہے تو وہاں سے فیض نہیں ہوگا، اگر کامل ممات کا مزار ہے تو وہاں سے فیض ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ یا تو وہ آپ کے خواب میں آ کے آپ کو فیض دیں اپنی مرضی سے، یا پھر آپ ان کے مزار پر جا کے دعوت پڑھیں۔ اب دعوت پڑھنے کے لیے مرشد چاہیے، اگر مرشد آپ کے پاس ہو تو مزار والے سے فیض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اہل مزار سے فیض لینا سب کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جو روشن ضمیر ہو چکا ہو اور اب آگے کے مقامات کے لیے ظاہر میں کوئی اس لیول کا مرشد نہ ہو، اس کا اپنا مرشد بھی اس لیول کا نہ ہو کہ وہ اس کو مزید آگے بڑھائے، تو پھر وہ اس مرشد کی اجازت سے کسی ایسی ہستی کے مزار پر دعوت پڑے گا کہ جو اسے آگے کی منزل طے کرائے گا۔ بالکل زیرو، کوئی نفس پاک نہیں، کوئی قلب جاری نہیں، ایسی حالت میں آپ اگر چاہیں کہ بھی فلاں مزار پہ جا کے فیض حاصل کر لیں، تو ایک بات آپ لکھ لیں اپنے دل پہ کہ یہ مزارات سے جو 99% فیض لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دنیاوی فیض۔ طریقت کا فیض عام نہیں ہے مزارات سے۔ اگر مزارات سے طریقت کا فیض عام ہوتا ہے نا بھائی، تو دیکھیں غوث پاک کے مزار سے بڑا مزار، خواجہ صاحب کے مزار سے بڑا مزار، داتا صاحب کے مزار سے بڑا مزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ بھائی اگر امام بنی سرکار کے مزار سے طریقت کا فیض ہر آدمی کو ہو جائے تو پھر حضور پاک کے روضہ مبارک سے کیوں نہیں ہو رہا؟ ہے دنیا میں کوئی مزار ایسا جہاں پر جانے والوں کی تعداد حضور کے روضے سے زیادہ ہو؟ سب سے زیادہ مزار پر کون سے مزار پر لوگ جاتے ہیں؟ پوری دنیا جاتی۔ سنائے کوئی آپ نے واقعہ کہ بھائی مزار پر گئے، ریاض الجنہ میں جا کے انہوں نے نوافل بھی پڑھ لیے اور وہاں ان کا قلب جاری ہو گیا؟ تو اہل مزار سے اب جو حدیث ہے نا کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو تو اہل قبور سے مدد حاصل کرو، وہ تمہیں نہیں کہا، وہ ان لوگوں کو کہا ہے جو روشن ضمیر ہو چکے ہیں پہلے سے، وہ ان لوگوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کوئی ایسا مرشد تلاش کریں جو آپ کے نفس کو پاک کرے، کیونکہ مزار والے نفس کو پاک نہیں کریں گے، وہ آپ کو ظاہر میں کوئی مرشد ڈھونڈنا پڑے گا، وہ مرشد مل جائے گا، پھر اس کے توسط سے آپ اہل مزار سے بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے کوئی اسپریچول بیکنگ ہو، کوئی مرشد ہو، ورنہ آپ کو اور مجھے کون جانتا ہے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ بھائی ہم عام لوگ ہیں، ہمیں کون جانتا ہے؟ پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہو تو پھر وہ ہاتھ نظر آتا ہے سب کو، پھر سب آؤ بھگت کرتے ہیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس دعا مانگتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے۔ کسی کی کاروبار نہیں ہے، کاروبار صحیح ہو جاتا ہے، جاب صحیح ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے جو دنیاوی کام ہے، ناسوتی فیض، یہ مزاروں سے ہوتا رہتا ہے، لوگ اسی میں خوش ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو مزاروں پر، وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے مزار کیا، وہ کہیں بھی چلے جائیں۔ لوگوں کو تمہارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن الٹے لٹکے رہو، الٹے لٹک جائیں گے۔ اپنے مطلب کے لیے لوگ مزار میں جاتے ہیں۔ تمہارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، 1 کلو گو کھا لو، گو کھا لیں گے۔ مزار والوں کو بھی پتا ہے
یہ جتنے بھی لائن لگا کے چادر چڑھا رہے ہیں یہ سب اپنے مطلب کے لیے دنیاوی فیض کے لیے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ جانے دو, نکالو. اور پھر یہ فیض جو ذکر قلب کا ہے یہ کوئی عام تھوڑی ہے. اگر اسی طرح مزاروں سے فیض ہو جاتا تو پھر مستقل اللہ کو ولیوں کو بھیجنے کی, نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ولی بھیج دیتا یا ایک نبی بھیج دیتا, اسی کے مزار سے سب کو فیض ہوتا رہتا. اتنا آسان تھوڑی. آپ کوئی ایسا مرشد تلاش کریں میرے بھائی, میرے بیٹے, کہ جو آپ کے نفس کو پاک کرے, آپ کے قلب کو بیدار کرے. اور جب آپ کا نفس پاک ہو جائے, قلب پاک ہو جائے, تو اس کے بعد پھر امام بری سرکار کے مزار اقدس پر جانا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ تمہارے سامنے آ جائیں اور پھر وہ تم کو بتائیں کہ بھائی تم یہ فیض لے لو یا وہ لے لو مجھ سے, یا تم کہیں اور چلے جاؤ, وہاں تمہیں بھیج دیں کہ ادھر چلے جاؤ, وہ ڈیوٹی والے ہیں, وہ تمہیں بتا دیں گے پھر.